فلسطین کے علاقے کرک کا ایک صلیبی حکمران جو اپنے ظلم اور بے رحمی کی وجہ سے بدنام تھا۔ تقریباً سن 1183 عیسوی کے قریب اس نے ایک ایسا جرم کیا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر دیا۔ ارناط نے حجاز سے آنے والے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کر دیا جو کعبہ کی زیارت کے بعد واپس جا رہے تھے۔ اس نے مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے مارا، قیدی بنا لیا اور انہیں بھوکا پیاسا رکھا۔ اسی دوران ایک مسلمان کسی طرح اس ظالم کے چنگل سے زندہ بچ کر دمشق جا پہنچا اور قافلے کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دیا۔ پھر 29 جون 1187 کو نماز جمعہ کے بعد ایوبی فوج حرکت میں آ گئی۔ 1 جولائی کو وہ دریائے اردن عبور کر کے طبریہ سے 6 میل جنوب مغرب میں کفرسبت کی پہاڑیوں پر پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ ادھر صلیبی بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہیں آنے والے خطرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ جلد صلیبی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا صفوریہ کے چشموں تک پہنچ گیا۔ اس مقام سے آگے ایک وسیع بنجر میدان تھا جس کی حد طبریہ کی پہاڑیوں کو چھوتی تھی۔ عیسائیوں کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج طبریہ کی پہاڑیوں پر خیمہ زن ہے۔ اب وہ اس انتظار میں تھے کہ کب مسلمان سلطان صلاح الدین کی فوج آتی ہے اور کب معرکہ گرم ہوتا ہے، لیکن اسلامی فوج طبریہ کی پہاڑیوں پر ہی موجود رہی۔ آخر عیسائیوں کے کمانڈر نے طویل بحث کے بعد 6 جولائی کی صبح کوچ کرنے کے لیے نعرے بجانے شروع کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ دوپہر تک وہ ایوبی لشکر کے سامنے پہنچ چکے ہوں گے۔ شام تک سفر کرنے کے باوجود اسلامی لشکر ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج ایک گہرے نشیب کی بالائی کنارے پر مورچہ بند تھی۔ دوسرے دن سورج طلوع نہ ہونے پایا تھا کہ عیسائی لشکر میں چہل پہل شروع ہو گئی اور جلد ہی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ عیسائی فوج کچھ آگے گئی ہوگی کہ اس کے سپاہیوں نے فضا میں سیاہ اور سبز پرچم لہراتے دیکھے اور گھوڑوں کے دوڑنے سے اٹھنے والے غبار نے ان کا خیر مقدم کیا اور مسیحی لشکر پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے پاس ان تیروں سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ عیسائیوں کے لشکر میں بیت المقدس کی شاہ گائے اور کرک کے حکمران سمیت متعدد سردار تھے۔ دونوں جانب سے تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ مسلمان بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دوپہر کو عیسائیوں کی قوت جواب دینے لگی۔ ان کے تمام سالار حطین کی پہاڑی پر جمع ہو گئے اور صلیبی جھنڈا اس پہاڑی پر لہرانے لگے۔ عیسائیوں کے لیے ایک بڑی مشکل یہ بھی تھی کہ مسلمانوں نے آس پاس کے تمام چشموں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوں جنگ کئی دیر تک جاری رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے اعلیٰ فضل کہتے ہیں، میرے والد نے جب اپنے سپاہیوں کو للکار کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کہا تو اسلامی فوج میں بجلی سی دوڑ گئی۔ انہوں نے ایک زبردست حملہ کر کے عیسائیوں کا شاہی خیمہ الٹ دیا۔ اسی دوران مسلمانوں نے بچے ہوئے مسیحی لشکر کے گرد موجودہ خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جب دھواں صاف ہوا تو دیکھا کہ صلیبی جھنڈا سرنگوں ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں 30,000 عیسائی کام آئے۔ شاگائی اور رجالنڈ اور متعدد سردار گرفتار ہوئے۔
فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ گئی ان کے بھائی ایمالرک اور رجالنڈ کو طلب کیا اور رجالنڈ کو یاد دلایا کہ اس نے مسلمانوں کے حج کے قافلے کو لوٹ کر معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ سلطان کی تلوار حرکت میں آئی اور اس بدعہد سالار کا خاتمہ کیا۔ یہ فیصلہ جذباتی انتقام نہیں بلکہ عدل اور امانت دار شریعت کے اصولوں کے مطابق تھا، کیونکہ وہ ظالم اور معاہدہ شکن تھا۔ عیسائی مورخین نے بھی اسے معاہدہ شکن اور بددیانت قرار دے دیا۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔